الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تقسیم کا بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ماہ ذوالحج کا پہلا جمعہ ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے حوالہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حاضرین کرام جیسا کہ پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور اللہ کے ہر نبی نے ہر رسول نے تبلیغ کا حق ادا کیا جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا اور اعلان ہو گیا وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے کئی مقامات پر مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور اللہ رب
العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان میں بھی آزمایا، خلیل علیہ السلام نے ہر آزمائش، ہر امتحان میں پوری طرح اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کی۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے دور میں ایک مجتہد تھا، عالم تھا۔ وہ جب بھی دعا کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کا واسطہ میری فلاں مشکل آسان فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے بغیر جبریل کے واسطے سے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ امتی میرا ہے، کلمہ میرا پڑھتا ہے، واسطے ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کے دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اس کو جو میں نے علم عطا کیا ہے، اس علم کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ میں ان کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم وہ ہے کہ جب بھی میں نے اپنے اور دنیا کی کسی شے کے درمیان ان کو اختیار دیا تو انہوں نے میرا ہی انتخاب کیا۔ اور اسماعیل تو وہ ہے جس نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے میرے نام پر تیار ہو گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے جدائی اتنی آزمائش کے باوجود، بیٹوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، مختلف باتیں کرتے رہے، باوجود اس کے آخری دم تک انہوں نے میری رحمت سے مایوسی اختیار نہ کی۔ یعنی یہ سارے اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پیارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ جس طرح مشہور ہے نا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے معراج کی رات یوسف سے ملاقات کی، وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خود کریم، اس کا باپ کریم، اس کا دادا کریم، اس کا پردادا کریم، اور نصف حصہ حسن کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ نصف حصہ یعنی پوری کائنات میں آدھا پوری کائنات کا ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔ اسی طرح جیسے مردوں میں جناب یوسف سب سے حسین تھے، خواتین میں سب سے زیادہ حسن کی مالکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ حضرت سارہ کے حسن کی خیرات یعنی ان کی میراث تھی، کیونکہ وہ دادی تھی ان کی، وہ ان کی دادی تھی۔ بلکہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رشتے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت کا کلام جناب حضرت سارہ کے حوالے سے 26واں پارہ اس کا آخری رکوع کہ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر فرشتے عذاب کے لیے آئے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے، وہ بھی رسول تھے، فرشتے۔ اور یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کو سکون نہ آتا۔ ایک دن باہر گئے
کھانا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا تو باہر نکل گئے کہ کسی کو لے کے ہوں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤں. تو باہر گئے تو ایک بوڑھا جا رہا تھا, شیخ سعدی اس کو لکھتے ہیں کہ بوڑھا جا رہا تھا تو آپ نے اس کو آواز دی, کہا کھانا کھانا؟ اس نے کہا جی بھوکا ہوں. بالکل کھانا ہے, بھوک بھی لگی ہے. آپ نے فرمایا آ جا. دسترخوان پہ بٹھایا, کھانا لگا ہوا تھا, فرمایا بسم اللہ پڑھ کے شروع کر. اس نے کہا جی میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. کیوں نہیں پڑھو گے؟ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا چل اٹھ, نکل جا. اگر میرے رب کا نام نہیں لے گا تو میں کیسے کھلا سکتا ہوں تجھے؟ جب وہ بوڑھا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اس کو کیوں اٹھا دیا؟ یا اللہ اس نے تیرا نام نہیں لیا. فرمایا وہ تو اتنی عمر اس کی ہوگی, تقریباً 80 سال اس کی عمر ہے, وہ میرا نام نہیں لے رہا, میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا. تو تو نے ایک بار نہ لینے کی وجہ سے اس کا رزق بند کر دیا اور اس کو اٹھا دیا. اس کو راضی کر. اب خلیل علیہ السلام نے اس کو آواز دی, واپس بلایا کہ آ کھانا ٹھنڈا ہو رہا. اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. خلیل علیہ السلام نے فرمایا رب کا نام نہ لے, کھانا تو کھا. وہ واپس آیا, دسترخوان پہ بیٹھتے ہی کہنے لگا پہلے کھلاتے نہیں تھے, کہ رب کا نام لوگے تو کھلاؤں گا, تو اب یہ یکدم بدل کیسے گئے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کا نام لینے کی وجہ سے میں نے تجھے اٹھا دیا تھا کہ تو نے اس کا نام نہیں لیا, اسی نے مجھے حکم کیا کہ میں اس کو کتنے عرصے سے جب سے پیدا ہوا اس کو رزق دے رہا ہوں, یہ میرا نام نہیں لیتا, تو نے ایک لمحے میں اٹھا دیا. اب خلیل نے فرمایا اب اس کا حکم ہے کھا. اس نے کہا اب پہلے کلمہ پڑھا پھر کھلا. یعنی آپ اتنے سخی تھے, ایک دن آپ سے پوچھا گیا, اللہ نے فرشتہ بھیجا, فرشتہ آپ سے پوچھتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو خلت عطا یعنی خلیل کیوں بنایا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو خلیل کس وجہ سے بنایا؟ تو آپ نے فرمایا آپ بتائیے, تم بتاؤ کس وجہ سے بنایا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ سخاوت کرتے ہیں نا, اللہ نے اس لیے آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. سخاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں پر یہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے, یہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا. یہ خلت جو آپ کو عطا کی گئی, آپ کو خلیل بنایا گیا, یہ آپ کی شان ہے. اور حضرت امام آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں وَإِنَّ مِن مَرَاتِبِ الْمُحَبَّةِ مَا لَمْ تَبْلِغُهُ أَمْنِيَّةُ الْخَلِيلِ علیہ السلام وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّابِتَةُ لَهُ. آپ فرماتے ہیں کہ جناب خلیل کو جو خلت عطا کی گئی, جو محبت عطا کی گئی, اگر حبیب اللہ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو محبت میں مقام اللہ نے حبیب اللہ کو دیا, خلیل اللہ کا طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا. طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا جو محبت میں مقام اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کو عطا فرمایا. اب سنیے توجہ کے ساتھ, جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ہیں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے, ذرا توجہ کیجئے. میں نے یہاں عقیدے کی بھی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں آپ کے ساتھ, غور کیجئے. بہت شکریہ جی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بالبشرا قالوا سلاما. اللہ فرماتا اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے, بولے سلام, آپ پر سلام ہو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنید. آپ نے بھی سلام کہا اور پھر کچھ دیر نہ کی, یعنی فوری طور پر ایک بچڑا لے آئے. آپ کے پاس
گائے بہت تعداد میں تھی، ان میں ایک بچڑا تھا، اچھا موٹا تازہ فربا بچڑا آپ لے کر آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں جلدی اس لیے کی کہ 15 دن گزر گئے آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، تو آج مہمان آئے دیکھ کے وہ فرشتے انسانی صورت میں تھے، آپ فوری طور پر بچڑا لے کر آئے تو فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ ناکرہم واوجس منہم خیفہ، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری سمجھا یعنی کوئی اوپر کی مخلوق سمجھا، تو نہ آشنا تھے ان سے، تو قرآن کہتا ہے واوجس منہم خیفہ، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ہے اللہ کے خلیل نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو پھر وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ فرماتا اور اس کی بیوی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ توجہ ہے؟ اب توجہ سے سنیے، یہ کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اسحاق کی بھی خوشخبری دی اور یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ اب یہاں سب سے پہلی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ اسحاق ذبیح اللہ تھے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے۔ تو یہاں قرآن کی آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسحاق کی بھی خوشخبری اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری۔ اب اسحاق اگر بچپن میں ہی ان کے ذبح کا حکم دینا ہوتا تو پھر ان کے آنے سے پہلے ان کے بیٹے کی خوشخبری 6 معنی دار، اس کا کیا معنی ہوگا؟ آگے امتحان آنا ہے تو پھر اس امتحان میں لذت کیسی ہوگی؟ اگر ان کے لیے یہ امتحان تھا تو ان کو پہلے بیٹے کی خوشخبری تو ایڈوانس دے دی گی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پھر ان کے دل میں تو یہ بات ہوگی کہ مجھے تو بیٹے کی بھی خوشخبری ہے، چھری تو چلنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذبیح اللہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ یہ بات لمبی ہے کہ آپ نے زمزم کے کنویں کی تلاش کے لیے حضرت عبدالمطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا کرے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو قرہ ڈالا گیا تو وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کا فدیہ دے دیں، ان کو ذبح نہ کریں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، نور محمد بھی ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، آخر اس کو بھی تو بچانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو آپ نے پھر قرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام 10 اونٹ کا اور ایک پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی، تو پھر حضرت عبداللہ کے نام وہ قرہ نکلا۔ حتیٰ کہ جب بھی قرہ ڈالتے حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا تو آپ 10 اونٹ ذبح کر دیتے، پھر ڈالتے، پھر عبداللہ کے نام پہ نکلتا، پھر فدیہ کے طور پہ 10 اونٹ ذبح کر دیتے، حتیٰ کہ 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ آخر میں پھر قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں ایک ذبیح کا نہیں بلکہ 2 ذبیحوں کا۔ تو آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضور کے فرمان سے بھی یہ چیز واضح اور ثابت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا، بولی ہائے خرابی، اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، ہائے خرابی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بے شک بڑی اچنبے کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَعْجَبِينَ من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہو، حیران ہوتی ہو کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اتعجب، ٹھیک، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، لقمہ دے دیا کرو، دریدہ نہیں ہوندہ، قرآن ہے نا۔ بعض اوقات نہیں ذہنی کچھ حفظ دیاں غلطیاں ہوندیاں نے بندے دے ذہنی بیٹھنے ہوندے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔
اچھا اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے اور برکتوں کا ذکر بھی. کن پر؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والے. انہو حمید مجید، وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا. اچھا اب یہ آپ نے سن لیا، ذہن میں بیٹھ کی بات یا پھر دوبارہ دہراواں؟ توجہ کریں. اب 26واں پارہ اسی بات کو پھر دہرا رہا ہے. وہاں کیا ذکر ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے، خلیل علیہ السلام یعنی فرشتوں سے. قَالُوا لَا تَخَفْ، پھر وہی الفاظ، آپ ڈریے نہیں. اچھا یہاں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، وہ بولے ڈریے نہیں، ہم آپ کو علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے. اچھا کیا یار کمال ہے. بغلام علیم، علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے. آگے پھر سنیے، بڑے مزے کی بات آ رہی ہے. رب فرماتا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اس پر ان کی بی بی چلاتی آئی ماتھا ٹھوکا. تسی غور کرنا، اے بی بیاں کدی کو گل کہا ہائے ایسے کرتی ہیں یا میرا تجربہ ہے توڑا کوئی نہیں. وہ بی بیاں دے بارے تسی بڑے ماشاءاللہ معصوم ہو جائیں گے. جڑے آزاد امیدوار نے انہوں نے میں مخاطب ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بیبیاں کرتی ہیں نا حیران ایسے. اہل تشیع جو ہے نا وہ ماتم کی یہ دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن سے ثابت کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم ماتم ثابت کرتے ہیں. بڑا سینہ چوڑا کر کے قرآن پاک کے یہ کلمات پڑھتے ہیں فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، سارا نے ماتم کیا. میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں بقول تمہارے، ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بتاؤ تم ماتم کیوں کرتے ہو، خوشی میں یا غم میں؟ تو جواب آتا ہے غم میں. میں نے کہا یہاں تو خوشخبری کا ذکر ہے. اللہ یہاں تو وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، یہاں تو خوشخبری کا ذکر ہے. اس لیے یاد رکھنا اللہ کا قرآن عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت یہی مسلک کے حق ہے اور یہی سواد اعظم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. میں نے اسی لیے صرف ان کلمات کو دہرایا تاکہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے عقائد و نظریات اللہ کے قرآن اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہیں. اب ایک اور بات عرض کر دوں. پچھلے جمعہ بھی میں نے ضمناً اس کو شاید عرض کیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اس کے بارے میں الفاظ ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب اپنے باپ سے بولا یعنی ابراہیم علیہ السلام اے میرے باپ. اب یہاں اب کا معنی باپ کیا کیونکہ اب کا معنی باپ ہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آزر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، جبکہ آزر مشرک ہے. مشرک نبی کا باپ نہیں ہو سکتا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پشتوں میں میرا نور رہا. جناب حوا سے لے کر جناب آمنہ تک میں پاک رحموں میں رہا. میرا کوئی باپ دادا ایسا نہیں جس نے شرک کیا ہو. میری کوئی ماں، میری کوئی جدہ ایسی نہیں جس نے شرک کیا ہو. میرا ہر باپ بھی پاک تھا، میری ہر ماں بھی پاک. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب بتائیں ہم حضور کی مانے یا مولوی کی مانے؟ جن علماء نے یہاں لفظ باپ لکھا
اور آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ لکھا اور اس کی وضاحت نہ کر سکے۔ ہمارے دل ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے لبریز ہیں، لیکن نبیوں کے آباء و اجداد ہمارا ایمان نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بھی جان ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ پھر اب کا معنی باپ ہے، پھر آپ اس کا معنی چچا کیسے کریں گے؟ میں نے کہا قرآن سے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا نعبدو الہکا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے؟ قالوا نعبدو، اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے باپوں کے معبودوں کی عبادت کریں۔ قالوا نعبدو الہکا، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباؤں کے الہ کی عبادت کریں گے جن کو آپ کے آبا، اب آبا یہ جمع ہے، آبائی کا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا آپ کے باپوں کے الہ کی عبادت کریں گے جن کو وہ پوچھتے رہے۔ اب باپ تو ایک ہوتا ہے، یہاں جمع کا صیغہ کم از کم 3 پہ اطلاق اور 3 کا ہی ذکر ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے باپ کون تھے، والد کون تھے؟ اسحاق۔ تو یہاں اسماعیل کو بھی باپ کہا جا رہا ہے، یہاں ابراہیم کو بھی باپ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا لفظ دادا پہ بھی بولا جاتا ہے، چچا یا تایا پہ بھی بولا جاتا ہے، یہ قرآن سے واضح ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آزر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا لی ابی یا ابتی، یہ حقیقت میں وہ چچا تھے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا سأستغفر لک ربی، جناب خلیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یعنی بخشش مانگوں گا۔ یہاں کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں نا، خلیل علیہ السلام نے مشرک کے لیے دعا کی، خلیل علیہ السلام نے مشرک کے لیے دعا کی کہ اس بات پہ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے چونکہ قرآن پورا نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی اور کسی مومن کی شان کے لائق نہیں کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کریں، بخشش چاہیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار بھی ہو۔ تو خلیل علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا کی۔ تو آگے سنیے اس سے اگلی آیت کیا ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں اپنے رب سے تمہاری معافی طلب کروں گا۔ یہ مشروط دعائے مغفرت ہے۔ اور فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کھل گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس سے خلیل لا تعلق ہو گئے، یعنی کہ اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ۔ بات سمجھ آگئی؟ اب یہ جو آزر تھا یہ بت تراش تھا، یہ بت بناتا تھا اور بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ میں نے بنائے ہیں، ان کو جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت لیا۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے جائیں گے، ایک اللہ کے نبی تو عمر کے کسی حصے میں بے شعور نہیں ہوتا، شعور سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے سنیے تو صحیح، ذرا آپ کو ذوق آئے گا۔ خلیل علیہ السلام نے وہ بت لیا بیچنے کے لیے، باہر لے کر گئے تو اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے نا گلی میں گھسیٹ کے کہتے ہیں لوگوں یہ بت میں نے فروخت کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی خوبی کیا ہے، کہا یہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، ادھے اپنے تے مصیبت آ جائے اپنی مصیبت نہیں ٹال سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس پہ مصیبت آ جائے یہ خود کو نہیں بچا سکتا، کسی کو کیا بچائے گا۔ لوگ حیران ہیں، بیچنے والی چیز کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں، یہ تو خامیاں بیان کر رہے ہیں۔
وہ کسی پہ بات یعنی کوئی محسوس نہ کر سکا. ایک بڑھیا نے محسوس کیا. اس نے پوچھا کہ بیٹا اس بت کی آپ تعریف کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا معبود ہے, یہ تمہارے چچا کا معبود ہے, یہ تمہارے رشتہ داروں کا معبود ہے, تم تعریف کرنے کی بجائے اپنے خدا کی برائی بیان کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میرا خدا یہ نہیں ہے, کوئی سمجھے تو میرا اس کے پاس علاج نہیں, میں تو اس کو تبلیغ کر سکتا ہوں, حقائق اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں. مجھے بتاؤ کیا یہ سنتا ہے؟ اما تو بتا کیا یہ دیکھتا ہے؟ تو بتا کیا یہ بولتا ہے؟ کیا یہ تیری مدد کر سکتا ہے؟ مائی پہ بات اثر کر گیا. اس نے کہا بات تو ٹھیک کر رہا, کہا پھر اس کو پوجنا چھوڑ دے. کہتی وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد اس کی پوجا نہیں کروں. اب اللہ رب العزت نے جب خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اعلانیہ تبلیغ کیجئے, کھل کے تبلیغ کیجئے, خلیل علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور گھر سے کیا. میرے اور آپ کیا کہا, امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا, خلیل علیہ السلام نے بھی گھر سے کیا. اور جس وقت تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کا چچا پھر مخالف ہو گیا. وہ بتوں والی بات میں نے پچھلے جمعہ عرض کر دی کہ لوگ میلے پہ گئے تو آپ نے سارے بت توڑ دیے, وہ بات عرض کر دی میں نے. تاہم پھر نمرود کے دربار میں یہ شکایت کی گئی کہ اب کیا کریں, اپنے خداؤں کو ہم کیسے بچائیں؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم, بولے ان کو جلا دو یعنی آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. اب یہی ان کے جملے بتا رہے ہیں کہ خدا کی مدد نہیں کی جاتی, خدا وہ ہے جو بندوں کی مدد کرتا ہے. انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں کرنا ہے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی, لمبی چوڑی آگ تھی, کئیوں نے میلوں میل اس کا لکھا, کئیوں نے فٹ کے حساب سے لکھا. 45 فٹ اس کی اونچائی تھی, 45 فٹ اس کی لمبائی تھی, 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی, اور اس میں اس قدر آگ تھی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا. آسمان بوس اس کے شعلے دیکھ کر, اور جس وقت منجنیق پہ جناب خلیل اللہ کو بٹھایا گیا تو زمین لرز گئی, جانوروں کی چیخیں نکل گئی. سوائے خلیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا. جس وقت خلیل کو منجنیق پہ بٹھا کے آگ میں گرایا جا رہا تھا تو فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اس کے علاوہ تو تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں, تو اس کو آگ میں ڈال رہا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا اس کی مدد کر. فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ہمیں حکم دے ہم اس کی مدد کریں. رب نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, جا کے میرے خلیل سے بات کر. فرشتے خلیل کے پاس آئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اے اللہ کے نبی, ایک فرشتہ کہتا ہے میرا پانی پہ کنٹرول ہے, سمندروں دریاؤں کا رخ ان کی طرف موڑ دوں. آپ مسکرائے. دوسرے سے کہا تم بول. اس نے کہا میرا ہواؤں پہ کنٹرول ہے, آگ کو اڑا دوں. ہم سے کوئی حاجت ہے؟ جبریل بھی آگے, اللہ کا حاجتن, اے خلیل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا, اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان کیجئے. جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں, جس سے ہے وہ خوب جانتا. اب یہاں پر ایک اعتراض کہ فرشتے آئے, خلیل نے فرشتوں کا وسیلہ نہیں مانا. یار تھوڑی توجہ نہیں ہوندی, تھوڑا دل ہوندا بھی کوئی شیر پڑے سر چکے بس ایدہ پسینہ نکلے سی تاں بولی. بات کو سمجھ کئی بندے ستے پہ, چلو کوئی گال نہیں, ہو سکتا شوگر دے مریض نیندر آ جاندی. جنہاں نو شوگر ہے وہ ستے رہن, جنہاں نو جڑے شکر آلے نے او بولو. کہتے ہیں جی فرشتوں کا وسیلہ نہیں مانا خلیل, اس لیے انکار کیا.
میں نے کہا کہ تم کہتے ہو یہاں فرشتوں کا وسیلہ نہیں مانا، خلیل نے تو یہاں ڈائریکٹ اللہ سے بھی نہیں مانگا۔ کیوں جی؟ ڈائریکٹ اللہ سے بھی نہیں مانگا، اللہ سے بھی ڈائریکٹ نہیں مانگا، کہا بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا مجھے اللہ کافی ہے، وہی اچھا کار ساز ہے، یہ کہہ کر فرشتوں کو جواب دیا۔ اب آگ میں جانے کے لیے وہ کہتے تھے خلیل کو جلایا جائے، تو رب کا کیا فیصلہ تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ملک حماد حمزہ صاحب امریکہ تو آ گئے ماشاءاللہ، تے ویکھ لو وہ اتنے ذوق ہی بیٹھے نے، میں ویکھ رہا ہوں امریکہ سے آج ہی پہنچے کل ماشاءاللہ، ذرا سبحان اللہ بآواز بلند کریں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو آگ میں ڈالنے کا کہا گیا، آگ جل رہی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار۔ اب کفار کیا کر رہے تھے؟ منتیں مان رہے ہیں، میرا فلاں کام ہو گیا، میں خلیل کے خلاف جلنے والی آگ میں حصہ ڈالوں گا۔ عورتیں کہتی اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں آگ میں حصہ ڈالوں گی، کوئی بیمار ہو جاتا وہ بھی نظر مانتا، اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں بھی آگ میں حصہ ڈالوں گا۔ انہوں نے یہ نیکی کا کام سمجھا۔ جب آگ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئی، خلیل کو ڈالنے کے لیے مکمل تیاری کی گئی۔ پھر اپنا اپنا ہر ایک کا کردار تھا، کرلا پھونکے مار رہا تھا۔ کسی نے پوچھا آگ تو پہلے بھی چل رہی ہے، اور تیری پھونک سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری پھونک اثر کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم میرا نبی کے بغضیوں میں نام آئے گا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو قرآن ہدہد کہتا ہے، وہ دور دریا پہ جا کر اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا کر اوپر سے آ کر وہ قطرے آگ میں ڈالتا۔ کسی نے کہا تیرے اس قطرے سے یہ اتنی لمبی چوڑی آگ پہ کیا اثر ہوگا؟ اس نے کہا اثر ہو یا نہ ہو میرا کردار بتائے گا۔ ہم نبی کے بغضی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اب رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ وہ بولے ان کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ رب فرما رہا ہے وہ کہہ رہے تھے جلا دو، ہم کہہ رہے تھے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وسلاما علی ابراہیم۔ وہ کہہ رہے تھے جلا دو، ہم کہہ رہے تھے آگ ٹھنڈی ہو جائے،
سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اب جبریل کو حکم ہوا اے جبریل جلدی کر سدرہ چھوڑ، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آگ کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ خلیل آگ میں بعد میں پہنچے، آگ کو گلستان بنا، جا کے میرا پیغام سنا۔ علماء فرماتے ہیں جب آگ کو یہ پیغام پہنچا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، دنیا میں جہاں کہیں آگ جل رہی تھی اور آگ نے سمجھا یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے، پوری روئے زمین پر تمام آگیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جتنی دیر خلیل آگ میں رہے دنیا میں کہیں بھی کسی نے آگ سے فائدہ نہ اٹھایا، کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر سلامتی والی نہ کہا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈ سے خلیل کو نقصان پہنچ سکتا۔ سلامتی والی کہا۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ دور سے دیکھ رہی ہیں، اندر چمیلی کے پھول، نرگس، گلاب، پانی کا چشمہ چل رہا ہے۔ جبریل آئے ریشمی رومال لے کر، آپ کو پسینہ آ رہا، جبریل صاف کرتے۔ اچھا دیگر فرشتے، ایک انسانی صورت میں فرشتہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر حشاش بشاش تھے۔ آپ کی والدہ نے دیکھ کے دور سے آواز دی، بیٹا ابراہیم۔ عرض کی جی امی جان۔ کہا میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، کیا آگ مجھے جلائے گی تو نہیں؟ کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے، ماں آ میری طرف، آگ تجھے نہیں جلائے گی۔ جناب خلیل کے کہنے پر اماں جی داخل ہوئی تو خلیل علیہ السلام کو آگ نے نہ جلایا، خلیل علیہ السلام کی والدہ کو آگ نے نہ جلایا۔ آپ آگ میں سے چل کے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، ماتھا چوما، سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں اگر خلیل اللہ کی وجہ سے خلیل اللہ کی ماں کو آگ نہیں جلا سکتی تو حبیب اللہ کی ماں کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ پھر خلیل اللہ کی ماں کا کیا مقام ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پر آگ گلزار ہوئی، علماء کیا فرماتے ہیں کہ آگ کا گلزار ہونا خلیل پر اس لیے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا۔ آپ کی پیشانی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا۔ ایک آپ کے قبیلے کا بندہ تھا، علماء فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا نا کہ خلیل علیہ السلام کو آگ نے نہیں چھوا، یعنی نہیں جلایا، تو وہ کہنے لگا میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ بچ گیا۔ مشرک تھا، کافر تھا، اینجنا آگ دے کول کہنے میرے رشتہ دار نے تاں بچ گئے۔ فوری آگ نے آگے بڑھ کر اس کو اندر لیا، جلا کے کہا نا نا او مشرکہ یہ تیری وجہ تو نہیں ہون تک تو اینا دی وجہ تو بچے آرے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اگر اجازت ہو تو اس آگ پر حفیظ نے بھی کچھ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے پتہ لگیا بھئی ایک تو زیادہ بندے نے یہ سننا لے۔ ابو الاسر حفیظ جالندری کہتا ہے کہ خلیل اللہ کو اس نے بڑھتی نار میں ڈالا، خلیل اللہ کو اس نے بڑھتی نار میں ڈالا، مگر اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا، بروئے کار آیا آج پھر وہ نور پیشانی، ہوئی آگ
ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی. اچھا سبحان اللہ. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی. نمرود بھی اپنے محل کی چھت پہ بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا آج میں مان گیا ابراہیم تیرا خدا بہت بڑا ہے. یہ کہہ کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکلنے کا کہا. پھر اس کے بعد اس نے کبھی متھا نہیں لگایا. تو اس نے 4000 گائے ذبح کی. لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ کہتا ہے ابراہیم کے رب کا قرب لینے کے لیے. تو خلیل علیہ السلام سے کہا تو ایک بھی نہیں ذبح کی تھی تو انہوں انہا قرب 4000 کی تھی. پھر انہوں تے قرب نہیں ملیا. آپ نے فرمایا وہ 4000 نہیں 4 لاکھ بھی ذبح کر لے, قرب اگر خدا کا چاہتا ہے تم ابراہیم کے وسیلے سے لے. جب تک میرا دامن نہیں پکڑے گا اس کو قرب خدا نہیں مل سکتا. یہ یاد رکھنا. ابراہیم کو چھوڑ کر وہ جو مرضی کر لے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا, آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. خلیل علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلیے اور ہجرت کیجئے, مصر کی طرف جائیے. آپ ہاران پہنچے, وہاں حضرت سارہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. حضرت سارہ کو ساتھ لے کر آپ چلے اور لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ پہلا جوڑا تھا, پہلا جوڑا روئے زمین پر جس نے ہجرت کی, یعنی میاں بیوی. ان کے بعد دوسرا جوڑا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یعنی اللہ کے حکم پر ہجرت کی روئے زمین پر. ان کے بعد اگر یہ شرف کسی کو ملا ہے وہ حضرت جناب عثمان غنی اور ان کی اہلیہ میرے نبی کے شہزادی جناب حضرت رقیہ کو یہ شرف عطا. روئے زمین پر یہ دوسرا جوڑا تھا جنہوں نے ہجرت کی. اب خلیل علیہ السلام کو یہ حکم ہے ہجرت کا. حفیظ کہتا ہے ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا. ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا. ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلا ہے. سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے. مشیت تھی کہ ابراہیم سے کچھ کام لینا ہے. انہی ہاتھوں سے بھر کر معرفت کا جام دینا ہے. اجے تک تھوڑی سستی نہیں لگتی, حالی تک سستی نہیں لگتی. چلو تھوڑ جا کے چل دیں. ہے ہی نہیں. کیا بات کیا بات دیکھ لو. ایک بات ہے نا, ایک زرداری سب تے بھاری, ساڑھا ایک چاچا سارے تے بھاری ہے. آکھو سبحان اللہ. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اب وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا. برادر زادہ تھا ہمراہ حیاتی حضرت سارہ. اندھیری شب کے دامن سے ماہ تابان نکل آیا. بحکم حق تعالی جانب کنعان نکل آیا. خلیل علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کے نکلے نا تو
راستے میں پتہ چلا ایک بادشاہ ہے، وہ اگر کوئی بندہ میاں بیوی چل رہے ہو نا تو وہ پوچھتا ہے یہ تیری کیا لگتی ہے، اگر کوئی کہنا یہ میری بیوی ہے تو وہ خوبصورت ہو تو وہ چھین لیتا ہے، تو اگر کوئی کہنا یہ میری بہن ہے، بس اس کا مزاج تھا۔ اور وہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کو بھی فرعون، کیونکہ فرعون نام نہیں ہے، فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، تاہم کہ فرعون ہے جی، وہ اگر بیوی کو ہو تو خوبصورت ہو تو چھین لیتا، اگر کوئی کہے میری بہن ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا مزاج تھا۔ خلیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تیرے اور میرے سوا مسلمان کوئی نہیں، اگر وہ پوچھے کہ تو ان کی کیا لگتی ہے، تو کہنا میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہے اور چچا زاد بہن بھی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، یعنی اسلامی بہن، اسلام کے رشتے سے۔ اب حقیقت اندر یہ تھی، آپ وہاں پہنچے، حضرت سارہ جیسے میں نے ابتدا میں بتایا اتنی خوبصورت غیر معمولی حسن کی مالکہ تھی، بہن کہنے کے باوجود اس نے کہا کہ اس عورت کو اندر لے۔ اب حضرت سارہ کو جب اندر لے کے گئے، ابراہیم علیہ السلام گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل گھبرا نہیں، یا اللہ میری اہلیہ کے ساتھ پتہ نہیں وہ اندر کیا سلوک کرے گا، تو اللہ نے وہیں پر خلیل کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے، اندر کمروں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا آپ سامنے دیکھ رہے تھے کہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گردن تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ کی کوئی نیک بندی ہے، اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، زمین نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، خواہشات پہ قابو نہ پا سکا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا، پھر وہ پکڑ میں آیا، پھر کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں ایک بار مجھے چھوڑ دیا جائے پھر یہ حرکت نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے دعا کی، پھر زمین نے چھوڑ دیا۔ نوکروں کو بلا کے کہتا ہے یہ انسان ہے یا جن ہے؟ جاؤ لے جاؤ اس کو، جلدی کرو نہیں تو میں تو مر جاؤں گا۔ اور پھر کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کہا وہ جو پہلے ایک عورت آئی تھی اس کو بھی لے کے آؤ۔ وہ کون تھی؟ کہتا ہے ایک عورت میرے پاس اس سے پہلے بھی آئی تھی، میں اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا تو میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا، وہ اب تک میرے پاس ہے، تیری طرف بھی ہاتھ بڑھاتا ہوں یہی معاملہ ہوا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ جب ان کو بلایا گیا وہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ، وہ حضرت ہاجرہ تھی۔ اب یہ دونوں نکلی تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بتاؤں اندر کیا ہوا؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب باہر بٹھا کے دکھا دیا۔ یہ خلیل اللہ کا تصرف ہے تو حبیب اللہ کا تصرف کیسا ہوگا؟ جی بالکل بالکل۔ تو میرے محبوب علیہ السلام پھر اچھا ہجرت کی، سارہ بھی ساتھ، ہاجرہ بھی ساتھ، نکاح بھی ہو گیا، اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ تو پھر رشک تو ظاہر ہے فطرتی عمل ہے، جہاں یہ تقاضا بشری ہے وہاں پر اگر کوئی عورت اپنی سوتن پہ رشک کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خامد کی محبتیں سمٹ کر صرف میرے دامن میں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو آپ نے جب دیکھا اللہ نے بیٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام چھپ چھپ کے اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کرتے، بوسے لیتے، سارہ کے سامنے اس کے دل بوجھل نہ ہو۔ ایک دن چھپ کے حضرت اسماعیل کو اٹھایا نا تو ماتھا چوما۔ تو جب آپ نے نکاح کیا تھا سارہ سے تو شرط رکھی تھی کہ جو آپ مجھے کہیں گی میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا، کبھی کوئی بات نہ منوائی۔ اب جب بچے کا ماتھا چوما تو حضرت سارہ رش کرنے لگی، کہتی ہیں کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو مجھ سے دور کر۔ کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ کہاں جائیں گے؟ کہا نہیں بس میں کہہ رہی ہوں ان کو چھوڑو یہاں سے، نکالو یہاں سے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر بات کو مانو گے۔ اب اس کی تائید میں وہی آ گئی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے خلیل سے کوئی اس میں بہت بڑا راز ہے، جیسا یہ کہہ رہی ہے وہ کر گزری ہے، جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا۔ حفیظ دے شعر سننے جے دیتے۔ جناب حضرت سارہ نے کہا کہ میں ان کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی، ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں آپ بھی دوبارہ نہ پہنچ سکے جب تک میں نہ کہوں۔
اور بالکل ان کو میری نظروں سے دور کرو. تو اللہ کا بھی حکم آ گیا وہاں چھوڑ کے آؤ. یہ بھی آزمائش تھی. وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں گھاس کا تنکا نہ ہو, پانی کا تصور نہ ہو, آبادی کا وجود اور تصور نہ ہو. اب حفیظ جالندری کہتا ہے جناب ہاجرہ تھی زوجہ ثانی پیمبر کی, ملا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی, ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا, نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس دل میں یہ خیال آیا, نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا, مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا, کہ نور احمدی بچے کی پیشانی میں ظاہر تھا. اللہ نے حکم دے دیا کہ لے چلو. اب جناب خلیل علیہ السلام ہاجرہ کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا, کہا آؤ ایک سفر پہ چلنا ہے. گھر میں نہیں بتایا چلتے وقت. حضرت ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو سینے سے لگایا. خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا, جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا, پیمبر اپنا بیٹا اور بیوی حنائنہ لے کر چلا سوئے عرب پیری میں بختے نوجوان لے کر. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر, معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر, چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر, جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. خلیل علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں. چلتے 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 وہ مقام آ گیا, وہ منزل آ گئی جہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے اس شیر خار بچے کو چھوڑنا تھا. رب کا حکم تھا. آپ وہاں پہنچے تو خلیل علیہ السلام نے وہاں چھوڑ کے مشکیزہ کھجوریں پانی دے کے نا واپس پلٹے. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. فرمایا تم یہیں رہو, آپ نے میرے ساتھ واپس نہیں جانا. پھر آپ چلے نا تو حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, پوچھتی ہیں میرے سر کے تاج بتاؤ تو صحیح ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ پوچھتی رہی, آپ بولتے ہی نہیں, چلتے جا رہے ہیں چلتے جا. آخر کہا صرف اتنا بتا دو کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے, صرف اتنا بتا دو کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے. آپ نے سر ہلایا, بس وہیں پہ آپ رکھ گئے. کہا جاؤ میرے سر کے تاج, اگر اس کی مرضی ہے نا پھر او جانے تھے اسی جانے. اب ہمیں کوئی فکر نہیں. خلیل علیہ السلام جب وہاں سے نکلے نا تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں سے اب ان کو ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں کھڑے ہو کے نا آپ نے دعا کی, آپ نے دعا مانگی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا. اب وہاں آگ میں گئے تو دعا نہیں کی, یہاں دعا کر رہے ہیں. وہاں توکل علی اللہ کی پہچان کروانا مقصود تھی.
یہاں عاجزی اور انکساری دکھانا مقصود تھی۔ خلیل علیہ السلام نے دعا کی، رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، کس شہر کو جہاں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ یہ خلیل علیہ السلام نے دعا کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ عرض کیا میرے رب بے شک بتوں نے مجھ کو، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا، جس نے منہ موڑا مولا اس کے ساتھ تو جو چاہے سلوک کر۔ یہ خلیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ اب یہ الفاظ بڑے قابل غور، ان الفاظوں کی طرف ذرا غور کیجیے۔ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہے، تیری رحمت والے گھر کے پاس۔ توجہ سے سنیے یہ الفاظ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی کچھ اولاد، کتنے بیٹے تھے خلیل کے؟ ایک ہی تھا، تو یہ کیوں کہ اپنی اولاد میں سے بسا کے جا رہا ہے؟ یہ میں سے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خلیل کا علم ہے کہ ایک یہ ہے، ایک 30 سال کے بعد آئے گا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلیل اللہ کی نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے تو حبیب اللہ کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہو؟ سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر اگلی بات، یہاں کھیتی نہیں ہے، وہاں تو پانی بھی نہیں تھا، یہ کہا کھیتی نہیں ہے، پانی کا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پتا تھا پانی تے بس ایڑیاں رگڑن کی دے رہی، یہ تو ایڑیاں رگڑنے کی دے رہا، پانی تو یہاں جائے گا۔ کھیتی کی بات کی، اور پھر کہا اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرے رحمت والے، عزت والے، برکت والے گھر کے پاس۔ کعبہ تو تھا ہی نہیں۔ یار میں اتنا علم غیب اللہ دا عطا کردہ خلیل دا ثابت کر رہے ہیں، کلمہ تیسی تاجدار ختم نبوت نہ پڑھے ہے، تو خلیل اللہ کون ہے؟ جو میرے نبی کو دعاؤں میں مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، جو دعاؤں میں مانگ رہا ہے یہ تو اس کا علم ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے کل کائنات بنائی، ذرا سوچو نا وہ مقصود کل کائنات، وجہ تخلیق کائنات، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا۔ روح کون و مکان پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ اب جناب خلیل نے دعا مانگی، حفیظ کہتا ہے سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا،
خوئے تسلیم و رضا مانگی اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے اسی بے برگو سامانی میں شان صد بہاران دے الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے یہ قوم ایک روز بابر دے صلاح تو سوم ہو جائے خلیل نے دعا مانگی نا یا اللہ ان کو نماز کا بھی پابند بنا یہ حفیظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور پھر آگے خلیل علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اگلے الفاظ حفیظ تخیلات کی دنیا میں ذکر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا موعود ختم نبوت کا تاجدار اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی اور یہ بچہ ہے اب خلیل تشریف لے گئے جناب حاجرہ پانی اور کھجوریں جو پاس تھی وہ استعمال ہو رہی تھی جب پانی ختم ہو گیا جناب اسماعیل پیاس کی شدت نے تڑپایا بچہ تڑپا ماں نے دیکھا کوئی دیکھوں یہاں تو آبادی نہیں کوئی گزرنے والا بھی نہیں یہ عجیب وادی تھی ایک پہاڑ تھا جس کو صفا کہا جاتا ہے آپ دوڑ کے اس پہ چڑھ گئی دور سے کسی کو دیکھوں پانی طلب کروں پھر واپس آئیں بچے کو دیکھا پھر دوسری طرف مروہ پھر اس پہ چڑھ گئی آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے جب پلٹ کے بیٹے کی طرف آئیں کسی بڑا خوب لکھا حفیظ جلندری نے کبھی اس سمت جاتی تھی 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 خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی دیکھا قدموں کے پاس ایک فرشتہ کھڑا اس نے پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری دوڑ کر وہاں آئیں وہاں آ کے آپ نے بند باندھنا شروع کی کہا زمزم زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے بیسیکلی زمزم اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا اس کو روکا جناب حضرت ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اسماعیل کی والدہ پر اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ جاری ندی کی طرح ہوتا چشمے کی طرح ہوتا اگر کا لفظ لگایا یعنی یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا اگر نہ کہتی اگر کہہ کے بھی حضور کی زبان سے نکل آیا یہ پھیل جاتا پھیل تو گیا پھیل گیا یا نہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے کوئی صاحب کہ جڑے تبرکات دے منکر نے نا
رب انہوں نے اتھے بلا کے 7 چکر لوا کے صفا مروہ تے دوڑا کے تے اردو 10 لیٹر دا کین ہوندہ سی کانڈ تے لدا کے او تبرک دیا منکرہ لے نبی دے پیر دا تبرک لے کے جا. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ پھر ان کے پیچھے حج کیسے کرتے ہو؟ جڑے ان کر کے آ رہے ہیں انہوں نے پوچھنا بھی کہ میں کر دیں. حج دی کوئی رکعت ہی نہیں. حج تو اداؤں کا نام ہے. وہ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا حج اداؤں کا نام ہے. یہ ادائیں ہیں. اگر بات کی جائے نا ہمیں کہتے ہیں یہ جی آپ نے داتا صاحب کے اوپر گنبد بنایا ہوا ہے مزار پہ پیر سیال کے مزار پہ گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے روزے پہ جو گنبد ہے یہ تو ترکوں نے بنایا. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں نے کہا کعبے کی حویلی میں ابراہیم کے پیروں کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے. اس کا گنبد برداشت ہے. نبی پاک علیہ السلام کے روزے کا گنبد برداشت نہیں. ہم تو کہتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. آج چونکہ قرآنی واقعہ تھا میں نے سارا قرآن سے عرض کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے آئندہ جمعہ